بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ نیک اولاد کے لیے طلب دعا رہو۔ تیری خوشی اور تیرے غم رضا الہی کے تابع ہونا بہت ہی ضروری ہے تاکہ تیری رب تجھ سے ناراض نہ ہو۔ پروانہ ہمیشہ شمع کی طرف ہی جاتا ہے، بس اگر پروانے کی طرح مومن بھی شمع حق کی پرستتا رہے تو مرتبہ صادق و رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی خوف سے آنسو بہا کر یہ شے روح کی گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا مال حلال ہونے کا یقین ہو۔ بیوی کی تمام خواہش پوری کرو، اس پر حقیقت شفقت کرو اور خدا کی طرف سے اس کی متعلق عائد کردہ تمام فرائض ادا کرو، نیز اس کا مہر بھی حلال کی کمائی سے ادا کرو۔ تنگی اور بھوک خدا کی خزانے ہیں، جسے دوست رکھتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے اچھی چیزیں لاحق ہوتی ہیں۔ اول عبادت کا مزہ جاتا رہتا ہے، دویم لوگوں پر شفقت نہیں رہتی، سویم خواہش نفس ابھرتی ہے، چہارم عبادت کرنا مشکل نظر آتی ہے، پنجم لوگ مسجد کی چاہتے ہیں لیکن پیٹ بھر کر بہانے کی طرف دوڑتا ہے، ششم حکمت و عملی ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ کا ہر حکم ماننے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور راحت ملتی ہے۔ ہمارا خواہش ہمارے راستے کا پتھر ہے، اس کو ٹوکرا مار کر دریا میں پھینک دے کر تب جا کر تو معرفت حاصل کر پائے گا۔ وہ بندہ جس کے دل میں دنیا کے لیے پیار اور چاہت ہوگی وہ کبھی اللہ کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ بغیر نیکی اور عبادت کی آخرت میں ثواب کی امید رکھنا جہالت ہے۔ حق پر ہونے کی بجائے جھگڑا مٹا دینا بہت ہی بڑی نیکی اور اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کی لذت پائے تو اس کو چاہیے کہ ایسا بندوں کی صحبت میں رہے جو اللہ کی ولی ہو، جس کی تہجد کا نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جو انسان اپنی آنکھ کو حرام جگہ دیکھنے سے بند کر لے اللہ اس سے عمر بھر کوئی صدمہ نہیں دے گا۔ حرام مال سے صدقہ دینا گندا پانی سے غسل کرنے کی مترادف ہے۔ عرش سے لے کر تحت العرش تک اللہ کے نزدیک کوئی چیز مومن کے دل سے زیادہ بزرگ اور عزیز نہیں۔ اگر کوئی عزیز ہوتی تو وہ اپنی معرفت کا مقام اسے بناتا۔ نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے۔ جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں نیک باتیں سکھاتا ہے اور رات کو سوتے وقت کپڑے پہناتا ہے، اس کو یہ عمل ہمارے جادو سے افضل ہے۔ آنکھوں کے اوپر اجوا کھجور کا چھلکا مسل دو، نظر اتنا تیز کہ رات کو بھی دکھائی دینے لگے گا۔